میں عمران خان ہوں. سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ پہنچی ہیں عدالت میں، اور ریزن یہ ہے کہ ان کی ملاقات ان کے بھائی سے کروائی نہیں جا رہی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا. عدالت کو انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو درخواست دائر کی ہے اس پہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے. دیکھیں، یہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے نا، جو جیل ہوتی ہے یہ ہوم سیکرٹری کے انڈر میں آتی ہے، اور ہوم سیکرٹری اس کا بہت سارے اس کے آگے ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی پراپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہوم سیکرٹری اس کے لیے ذمہ دار ہے. جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. تو ہوم سیکرٹری بھی اس میں ناکام رہا، اور سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر ناکام رہا. اب علیمہ خان صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا اپنی درخواست میں، بڑی عجیب و غریب صورتحال بھی پیش آئی عدالت میں، وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. درخواست میں کہا گیا کہ عدالت بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی جمع کروائی گئی تھی. اس کے باوجود جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کئی بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. موقف اپنایا گیا کہ فریقین کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات پر غیر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے، اور جیل مینول کے تحت طے شدہ ملاقات بھی ممکن نہیں بنائی جا رہی. علیمہ خانم صاحبہ نے استدعا کی ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر ہوم سیکرٹری پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ اگر میری بہنوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے تو یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے. اب علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اور بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہماری ملاقاتیں نہ کروانے میں تو ججوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارا مذاق کہاں اڑ رہا ہے، ججوں کی توہین ہو رہی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. عمران خان کے مقدمات لڑنے والے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا. کیا کرنل صاحب عمران خان کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کرنل ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ معاملات کنٹرول کرتا ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات اور مقدمات پر مشاورت کی اجازت دی، لیکن پھر بھی سلمان صفدر کی ملاقات نہیں ہو سکی. سلمان صفدر نے کہا تھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ تحریری حکم جاری کریں میری ملاقات کا، لیکن جج صاحب نے کہا آپ جائیں جا کر آپ ملیں، کیونکہ عدالت کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے حکم کے اوپر. تو جناب یحییٰ افریدی صاحب کا جو حکم ہے وہ بھی جوتے کی نوک کے اوپر رکھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے ہیں. یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہماری ملاقات نہ کرانا ہماری توہین نہیں بلکہ ان ججوں کی توہین ہے، اور ہم تو ان کے لیے یہاں آئے ہیں. علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو. ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جج کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھی ہیں وہ گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ جناب وہاں ہو کیا رہا ہے اور جج صاحب موجود ہیں یا نہیں. تو انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا جناب جج صاحب موجود ہیں. جو عملہ ہے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب موجود ہے، بے فکر ہو جائے. اور جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی. اب صورتحال کیا بدلی یہ میں آپ کو ان کے اپنے منہ سے جو الفاظ ہیں وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم جج کے کمرے میں داخل ہوئے، جج پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے نکل گئے. بجائے اس کے کہ ان کو فیس کرتے، جج پیچھے سے نکل گئے. ججوں کے یہ حالات ہو گئے. ہماری درخواست آئے بغیر ہی اگر جج ہمت نہیں کر رہے، یعنی ابھی تو ہماری درخواست بھی نہیں آئی اور جج ہمت نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہمیں انصاف دے سکیں گے؟ اگر ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. بہرحال انہوں نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے. علیمہ خان نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا اگر جج انصاف نہیں دے پا رہے اور خود بھی بیچارے مجبور ہیں تو جج پھر کس کے پاس جائیں گے اگر ان کی بات ہی نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں، جج جو ہوتا ہے اس کی توہین تب ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اور جب کوئی جج اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروا پائے تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہو گیا، اب اس کے منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ایک سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے باہر کھڑا ہوا ایک سپاہی، ایک اردلی لیول کا بندہ جو ہے وہ ججز کے آرڈرز کو جو ہے وہ بوٹوں کی نوک کے اوپر رکھ رہا ہے، تو اس میں تو پھر جج کے لیے توہین ہی توہین ہے. پھر اس سے اچھا آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہی نہ. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی گئی تھی اور ان کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھی. انہوں نے کہا ہم سائل بن کر عدالت میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے. یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے، اور ساتھ ان کے ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھیں. یہ جو حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا،
اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے نہ ملنے دینا بے شرمی اور بے غیرتی ہے. یہ سسٹم بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے. سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں. شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی عوام میں اور اداروں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو کم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دیہڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں. خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. آج ملاقات کا دن تھا, عدالتی آرڈر موجود تھے. عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے, وکلا پہنچے, لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. داخل ناکے پہ روک لیا گیا لوگوں کو اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. یہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہے, ساتھ ہی ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کارنامہ ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی ذہنیت ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آنا چاہیے. لہذا یہ سال کے پہلے دن بھی انہوں نے وہی کارنامے جاری رکھے جو کارنامے ہم پورے سال میں 2025 میں دیکھتے رہے. تو 2026 کا آغاز بھی اسی طریقے سے کیا گیا. ایک اور کام جو 2026 کے پہلے دن کیا گیا, ایک اور بڑی کاروائی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. جو بڑی ناکامیاں ہیں نا ان کی, جو بہت بدترین قسم کی ناکامیاں ہیں 2025 کی, وہ کچھ اس طرح سے ہے. نمبر ایک, جو پاکستانی ہے نا وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. جبران الیاس صاحب ہے, انہوں نے اس پہ 4 چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف کے رجیم نے تباہ کی ہے. نمبر ایک, 58% ڈکلائن ہوا ہے پرچیزنگ پاور میں. پاکستانیوں کی جو خریدنے کی طاقت ہے اس میں 58% کمی ہوئی ہے, اسی لیے لوگ سردیوں کے کپڑے نہیں خرید رہے. اس کے حوالے سے بھی میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن پہلے شہباز شریف صاحب وطن واپس پہنچ گئے ہیں. بالآخر 4 دن تک وہ برطانیہ میں رہے. وہ چلے گئے تھے بحرین اور بحرین سے برطانیہ میں. برطانیہ میں ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیمگوئیاں ہوئی, اور وہ ٹائم جس وقت ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا تھا آرمی چیف کے لیے, اور عمران خان کی بہن یہ بتا چکی ہیں کہ انہیں یہ پیغام پہلے ہی دیا جا چکا تھا کہ جب تک آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا تب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی یا ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی. اب معاملہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا, اور بہت ساری چیزیں جس کے اندر پبلک کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے آ گئیں. تو اب 4 عہدے ہیں ٹوٹل. بہت سارے دل جو ہیں وہ بےتاب ہیں ان عہدوں پہ آنے کے لیے. بہرحال شہباز شریف صاحب کو واپس پاکستان پہنچنا پڑا. پہلے اطلاع آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد جائیں گے, لیکن پھر نئی خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں, وہاں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے, اور اس کے بعد پھر آگے کی حکمت عملی, یعنی نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہوتا ہے, کل جاری ہوتا ہے, پرسوں جاری ہوتا ہے. ناظرین, جو صحافی دن رات عمران خان صاحب کو یہ تلقین کرتے ہیں یا ان کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے, عمران خان صاحب تنقید کیوں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, عمران خان صاحب 4 قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے, دن رات عمران خان صاحب پہ تنقید بھی کرتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی مرے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی مروائے گا. یہ وہ سارے دانشور اور صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے ایک لفظ بولنے پہ, ایک جملہ بولنے پہ یا تنقید کرنے کے اوپر یہ الٹا تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی صحافی نواز شریف صاحب کے صرف ایک جملے کے اوپر صدقے واری جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ بڑے مجرم ہیں, ان کا بھی احتساب کیا جائے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا نا, تو اس کے اوپر وہ جو صحافی سارا دن عمران خان صاحب کو تلقین کرتے ہیں سرنڈر کرنے کی, پیچھے ہٹ جانے کی, مفاہمت کرنے کی, وہ سارے صحافی اب صدقے واری جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اس بیان کے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ایک نئی لائن سیٹ کر دی. اندازہ کریں آپ
कैसी मुनाफकत है ये। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के यूरोप के मीडिया ने वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात हैं, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है। बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुगला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियो जारी की है कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है। नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए क्योंकि जमीन से बहुत ठंड वहां पे चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कैंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाजा करें ये निजाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके। अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे, अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी।
जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है, लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज ही बंद करें, फिर नाटका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं।